كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی زندگی کو سہل بنائے اور ہم اطیع اللہ و اطیع الرسول کے ماننے والے بن جائیں۔ آج ہم سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 کا مطالعہ کریں گے۔ اس سلسلے کا یہ پہلا درس ہے۔ آج کا موضوع عقیدہ اولاد کے متعلق ہے، تربیت اولاد کے متعلق ہے۔ جب معاشرے کے نوجوان کو دیکھتا ہوں تو بہت سے سوال خود بخود ذہن میں جنم لیتے ہیں کہ بطور والد ہمیں جو ذمہ داریاں نبھانی چاہیے ہم اس سے کوسوں دور ہیں۔ ہم اپنے اولاد کو عموماً دنیاوی تعلیم کے متعلق پوچھتے ہیں، لیکن ان کی آخرت کے بارے میں کوئی پراپر پلاننگ نہیں کرتے۔ دیکھیں، سب والدین نے دنیا چھوڑ جانا ہے۔ یہ دنیا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ اسی لیے سورہ لقمان میں حضرت لقمان نے جو نصیحتیں کی ہیں اپنے بیٹے کو، کم از کم ایک مرتبہ ضرور بضرور ہر والدین کو، خاص طور پر والد کو، کیونکہ والد گھر کا عمومی طور پر سربراہ ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنے پاس بٹھائے اور کم از کم ان نصیحتوں کو ضرور دہرائے۔ ان میں سب سے پہلی نصیحت ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، بیٹا خدا کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے۔ اگر ہم اسی ترجمے کو انگلش میں دیکھیں، And remember when Luqman said unto his son when he was exhorting him, O my dear son, ascribe no partner unto Allah. Lo, to ascribe partners unto him is a tremendous wrong. بات یہی ہے، کیونکہ جب تک ہمارے عقیدے میں بات شامل نہیں ہوگی ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ کیونکہ ہم سورہ فاتحہ میں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ صرف تیری عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ تو اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ یہ سورہ لقمان کی حکیمانہ باتیں ہیں۔ ان میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ اب شرک کیا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ شرک آسان لفظوں میں
اللہ کے ساتھ کسی کی ہمسری کرنا، یہ سمجھنا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی یہ سب کچھ کرنے کا اختیار ہے، نہیں میرے بھائیوں، صرف سب کے سب اختیار میرے اللہ کے پاس۔ اپنی اولاد کو یہ نصیحت کریں، کیوں کہ اولاد سے بڑھ کر انسان کو دنیا میں بہت کم رشتے عزیز ہوتے ہیں، بہت کم۔ تو ان کی خیر خواہی کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کے عقائد مضبوط کریں۔ اگر وہ اچھے عقیدے کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو ان کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ تو میری استدعا ہے والدین سے، خاص طور پر باپ سے، کیونکہ باپ گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اپنے بچوں کو بتائیں کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ اور یہ بڑی کھلی دلیل ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی ہے، ان کے نزدیک شرک فی الواقع ایک بدترین فعل تھا، اور انہوں نے اپنی نصیحتوں میں سب سے اہم نصیحت جو اپنے لخت جگر کو کی وہ یہی تھا کہ شرک ایک گمراہی ہے، اس سے اجتناب کرے۔ شرک ایک گمراہی ہے، اس سے اجتناب کریں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کی توحید اور وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے یہ بہترین صورت ہے۔ تو اللہ کو ہم نے ایک سمجھنا، اپنی ذات اور صفات کے لحاظ سے اللہ یکتا ہے۔ یہ بات اپنے بچوں کو باور کروائیں، وگرنہ اس فتنہ کے دور میں اگر آپ نے اپنے بچوں کی بہترین تربیت نہ کی تو والدین بھی مجرم ہیں۔ صرف ان کو نان نفقہ دینا، ان کی تعلیم دینا یہ کافی نہیں ہے، ان کی مذہبی تربیت کرنا یہ بہت اہم ہے۔ ہم صرف ان کی معیشت کے بچاؤ کے لیے کہ معاشی طور پر اچھے ہو جائیں، باقی تمام پہلوؤں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نہیں میرے پیارے والدین، بچوں کو شرک سے بچنے کی ہمیشہ آپ نے تبلیغ کرنی ہے، بتانا ہے ان کو۔ اور اس آیت میں شرک کو ظلم قرار دیا گیا ہے۔ اب ظلم کیا ہے؟ ظلم کا اصلی معنی کسی کا حق ماننا اور انصاف کے خلاف کام کرنا ہے۔ شرک اس وجہ سے ظلم عظیم ہے کہ انسان ان ہستیوں کو اپنے خالق، رازق اور منعم کے برابر لا کھڑا کرتا ہے جس کا نہ اس کے پیدا کرنے میں کوئی حصہ ہے، نہ اس کو رزق پہنچانے میں کوئی حصہ ہے، نہ اس کو رزق پہنچانے میں کوئی دخل۔ یہ ایسی بے انصافی ہے جس سے بڑھ کر کسی بے انصافی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آدمی پر اس کے خالق کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اس کی بندگی اور پرستش کرے، مگر وہ دوسروں کی بندگی بجا لا کر اس کا حق مارتا ہے، حق ادا نہیں کرتا اللہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو ایک معیار زندگی بنا لیں۔ یا اللہ
صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ پہلی نصیحت تھی حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو۔ اس نصیحت کو ہر والد لازمی طور پر اپنے بچوں کو ازبر کروائے اور عقیدے کی بنیاد بنائے۔ میری بہت دل سے گزارش ہے کہ اس بات کو ہمیں واضح کرنا ہوگا کہ مشرکی نہ اس دنیا میں کوئی جگہ نہ آخرت میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔